ابھی جو اسلامی نظام تھا افغانستان میں، وہاں پردہ کروایا عورتوں سے، مردوں سے داڑھی رکھوائی، صحیح کروایا تھا غلط؟ بولو۔ اب جناب سارے دانشور بیٹھ گئے فلسفی ٹی وی پر، میڈیا پر، لا اکراہ فی الدین، اسلام کہتا ہے دین میں تو سختی نہیں ہے، مولویوں نے ایسی وہاں سختی بنائی ہوئی ہے، بھائی دین میں تو سختی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک کافر ایسی بات کرے تو اس کو الگ جواب ملے گا، مسلمان ایسی بات کرے تو اس کے سامنے پھر پیغمبر کی زندگی ہونی چاہیے، پھر اس کے سامنے خلفائے راشدین کی زندگی ہونی چاہیے۔ جہاں جہاں میرے پیغمبر کے دور میں اسلام کا نفاذ ہوا ہے، وہاں مجھے بتاؤ پیغمبر نے اسلام کی ان اصطلاحات اور پیغمبر نے اسلام کے ان قوانین کو نافذ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں؟ ایک شخص خود، جب آپ یہ کہتے ہو دین میں سختی نہیں ہے، بھائی ہر ایک کو آزادی ازارے رائے، جو جس طرح چلنا چاہے چلے۔ ایک شخص اگر کسی کمپنی میں داخل نہیں ہوا، فوج کا ادارہ ہی سمجھ لو، جب تک وہ وہاں اپلائی نہیں کرتا اور اس کی نوکری وہاں پکی نہیں ہوتی، اس کی مرضی ہے، ابھی وہ اس محکمے میں آیا نہیں، فوجی کٹ بال کٹوائے نہ کٹوائے، جوتے پہنے نہ پہنے، لیکن اپنی مرضی سے جب ایک محکمے میں آ گیا ہے، اب اسے اس کے قوانین کو فالو کرنا پڑے گا۔ جیسے بال اسٹائل وہ بتائیں گے، ایسا ہیئر اسٹائل بنانا پڑے گا، جوتے پہننے پڑیں گے۔ اب وہ کہے کہ جناب میں تو شلوار قمیض پہنتا ہوں، پینٹ تو نہیں پہنوں گا، اسے پینٹ پہننی پڑے گی، اسے کہا جائے گا خوشی سے ادھر آیا تھا، اب یہاں کے قانون کو فالو کرے گا، یہاں کے اصولوں کو اپنائے گا، یہاں کے اصولوں کی پابندیاں کرے گا۔ ہاں جب نہیں ہے تو تیری مرضی ہے۔ یوں ہی جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کی فوج میں داخل کیا ہے، اسلام کی ایک حدود میں اپنے کو خود لایا ہے، اب اپنی مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی چلے گی، اللہ کی چلے گی، رسول کی چلے گی، شریعت کی چلے گی۔ اب جیسے اسلام کہے گا تجھے ویسے کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر اسلام یہ کہے گا کہ تو نے اسلام کو خوشی سے قبول کیا ہے، چنانچہ اب اسلامی قوانین کے پابندی، اسلامی اصول کی پابندی یہ تیرے اوپر لازمی ہے۔ جیسے محکمے کی پابندی کو توڑے تو وہاں سے سزا ملتی ہے، اسلام کی پابندی کو توڑے تو خلیفہ وقت بھی سزا دے گا۔ باقی کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے اسلام میں سختی نہیں، کہ کوئی کسی کے کندھے یا گردن پر تلوار رکھ کے کلمہ پڑھائے، تو یاد رکھو ایسی سختی نہیں ہے۔ یہ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے اصل، کہ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہونا چاہے اس کی گردن پہ تلوار رکھ پڑھ کلمہ نہیں تو ابھی گردن اڑاتا ہوں۔ تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ ایسا کسی نے کیا ہو۔ نبی نے مکہ فتح کیا، جب مکہ فتح ہوا فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کی بھی معافی ہے، کوئی زبردستی نہیں کہا کہ مسلمان ہو۔ 4 5 6 آدمیوں کے علاوہ، کیونکہ وہ بہت شریر تھے، ان کے لیے تھا کہ انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، اور ان میں بھی کئیوں کو معاف کر دیا، بعد میں 3 4 باقی رہ گئے۔ ایک ابن اختل تھا، وہ کہا کہ وہ تو بیت اللہ کی دیوار میں بھی، غلاف میں بھی گھسا، اسے وہاں بھی قتل کر دو، اس کی معافی وہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیغمبر کی اور پیغمبر کی عائشہ کی توہین کیا کرتا تھا، وہ ان کی توہین کیا کرتا تھا، چنانچہ کا اس کی معافی اور بخشش نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو زبردستی مکہ فتح کیا تو مسلمان بولو، جس نے ہونا ہو۔ صفوان بن امیہ اس وقت تک نہیں ہوا، نبی نے کہا چلو بھائی تم اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ اپنی تلواریں اور اسلحہ ہمیں عاریتاً دے دو، قرضے کے طور پہ دے دو،
حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، اس نے دی۔ پیغمبر اس اسلحے کو لے کر حنین کے مارکے میں گئے، طائف کے مارکے میں گئے، زبردستی تھوڑی تھا، جس نے مسلمان ہونا ہو جس نے نہیں ہونا نہ ہو، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ یہ ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ پیغمبر نے کسی پر مکہ کے دن فتح ہوتے ہوئے فتح کرنے کے بعد زبردستی نہیں کی، بلکہ کسی جنگ میں بھی نہیں کی۔ مکہ کی تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی چوڑے ہیں جو کہیں گے ابو سفیان تو ڈر کے ایمان لایا تھا، معاویہ تو ڈر کے۔ کس چیز کا ڈر؟ نبی نے یہ فرمایا تھا آج جو کلمہ نہیں پڑے گا قتل کر دوں گا۔ سوال کوئی تم سے کرے، الٹا سوال پہ سوال تم یوں کیا کرو، کیا نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جو مسلمان نہیں ہوگا اسے قتل کروں گا؟ وہاں تو کتنے ایسے لوگ تھے جو مکہ فتح ہونے کے باوجود بھی اسلام نہیں لائے، پیغمبر نے انہیں نہیں کہا کچھ بھی۔ یہاں جو ایمان لائے ہیں، دل سے ایمان لائے ہیں اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، زبردستی نہیں کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام کو خدا نے بھی قبول کیا، مصطفیٰ نے بھی قبول کیا۔